افغانستان کے ایک شہر میں قحط آ گیا۔ یہاں ایک آل رسول کا خاندان تھا، ان کا سربراہ فوت ہو گیا، بچے یتیم ہو گئے، تو انہوں نے قحط کی وجہ سے شہر چھوڑا۔ ایک جوان عورت سمرقند پہنچی، ایک مسجد میں بچوں کو بٹھایا جو سمرقند کا والی تھا، اس کے پاس پہنچی کہ میں آل رسول میں سے ہوں، میرے ساتھ یہ قصہ ہوا ہے، مجھے پناہ چاہیے، مجھے کھانا بھی چاہیے۔ تو وہ کہنے لگا تم گواہ پیش کرو کہ میں آل رسول میں سے ہوں۔ کہا میں پردیسی ہوں، میرا گواہ کہاں سے آئے گا؟ کہنے لگے ادھر ہر آدمی آل رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، چلی جاؤ۔ اٹھ کر باہر نکلی تو اس کو کسی نے کہا کہ ایک مجوسی ہے، آتش پرست ہے، وہ بڑا سخی ہے، اس کے پاس چلی جا۔ وہ عورت اس کے پاس چلی گئی، اس نے اس کا اکرام کیا، پھر اپنے گھر لایا، کھانا پانی میسر کیا۔ رات کو والی سمرقند نے خواب دیکھا کہ جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور ایک بڑا عالی شان محل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ ایمان والے کا ہے۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بھی ایمان والا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے ایمان پر گواہ پیش کرو۔ تو اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی اور تو اس سے گواہیاں مانگنے لگا کہ گواہ پیش کر۔ ایسی ڈانٹ پڑی کہ جب آنکھ کھلی تو پسینے پسینے ہو گیا، سیدھا اس مجوسی کے دروازے پر گیا اور رونے لگا کہ یہ خاندان مجھے دے دے، منہ مانگی دولت لے لے۔ تو وہ کہنے لگا یہ نعمت جو مجھے ملی ہے میں تمہیں کیسے دے دوں؟ تجھے پتہ ہے رات کو خواب دیکھ رہا تھا کہ تجھے ڈانٹ پڑ رہی تھی اور مجھے عطا کیا جا رہا تھا۔ میں ایمان لا چکا ہوں، میں مسلمان ہو چکا ہوں، وہ محل تیرے نام سے کٹ کر میرے نام لگا دیا ہے، میں یہ گھر تجھے کیسے دے دوں؟ محل کے باہر تجھے ڈانٹ پڑ رہی تھی اور میں محل میں کھڑا سن رہا تھا۔